اس خوبصورتی اور خوشحالی کی وجہ سے اکثر دوسرے علاقوں کے لوگ مہمان بن کر ان کے علاقوں میں آیا کرتے تھے اور یوں یہاں کے رہنے والوں کو ان مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ جب یہ معاملہ چلتا رہا اور کافی ٹائم گزر گیا تو یہاں کے لوگ مہمانوں کے آنے سے بہت زیادہ تنگ ہو گئے، لیکن انہیں روکنے اور بھگانے کا کوئی راستہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ناظرین، اب تک میں نے جتنے بھی تاریخی دشمنوں کے بارے میں آپ کو بتایا وہ سارے مرد تھے۔ آج میں اسلام دشمن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ تاریخی دشمن جو عورت تھی۔ وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک نبی کی بیوی تھی۔ جی ہاں، اللہ کے نبی کی بیوی اور اسلام کی دشمن۔ اس عورت کا نام وائلہ تھا اور وہ اللہ پاک کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ناظرین، یہ بدنصیب عورت ایک لمبے عرصے تک اللہ پاک کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی صحبت میں رہی، لیکن پھر بھی سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ پوری عمر اس نے منافقت میں گزاری۔ یہ اوپر سے تو خود کو مسلمان ظاہر کرتی تھی، لیکن در حقیقت حضرت لوط علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ تھی۔ اس کی اسلام دشمنی اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا۔ اس کا جرم اور کارنامہ سننے سے پہلے ہمیں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قوم لوط کے کس گناہ میں اور کیسے ان کے ساتھ انوالو تھی۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے بابل شہر یعنی بیبلون سے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ آپ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں ٹھہرے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اردن میں یعنی جو آج کل جارڈن کہا جاتا ہے وہاں پہ رہائش اپنائی۔ یہاں کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام پر قابو پا کر آپ کو قید کر لیا، آپ کا مال چھینا اور آپ کے جانوروں کو بھی ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابراہیم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ سینکڑوں لوگوں کو ساتھ لے کر ان کے پیچھے گئے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور الٹیمیٹلی حضرت لوط علیہ السلام کو ان سے چھڑا لیا۔ ان کا مال اور سامان وغیرہ بھی واپس لیا اور ان دشمنوں میں سے بہت سو کو ان کے جرم کی سزا بھی دی۔ اس واقعے کے کچھ ٹائم بعد اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی نبوت عطا فرما کر شہر سدوم کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ انہیں دین اسلام کی دعوت دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ اپنے وقت کے بدترین گناہوں، بری عادتوں اور قابل نفرت گندے اور گھٹیا کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے گناہوں کی ایک لسٹ مجھے یاد پڑی ہے کہ شاید 33 ان کے گناہ پڑے تھے، جن میں بڑے گناہ یہ تھے کہ لوگوں کے سامنے پورا ننگا ہو جانا، خوبصورت لڑکوں کو گندی نگاہ سے دیکھنا، ان سے شہوت سے ہاتھ ملانا، ان سے گندی باتیں کرنا، مردوں اور نوجوانوں لڑکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا، سیکچول ڈیزائر پوری کرنا، مسافروں سے زبردستی یہ گندے کام کرنا، پھر کھلے عام مذاق اڑانے کے طور پر یہ باتیں ڈسکس کرنا، جو یہ گندا کام نہیں کرتے ان کو برا بھلا اور بے وقوف کہنا، بیویوں کے ساتھ ناجائز طریقے سے جسمانی تعلق قائم کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس قوم میں یہ گندی عادت پڑی کیسے تھی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ گندا کام اس سے پہلے کسی بھی قوم نے کبھی نہیں کیا تھا، تو ایسے کیسے انہیں کرنے کی یہ چیز سوجی؟ اصل میں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اس قوم کی بستیاں بہت آباد، خوبصورت اور گرینری سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور پھل میوہ جات کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ اس خوبصورتی اور خوشحالی کی وجہ سے اکثر دوسرے علاقوں کے لوگ مہمان بن کر ان کے علاقوں میں آیا کرتے تھے اور یوں یہاں کے رہنے والوں کو ان مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ جب یہ معاملہ چلتا رہا اور کافی ٹائم گزر گیا تو یہاں کے لوگ مہمانوں کے آنے سے بہت زیادہ تنگ ہو گئے، لیکن انہیں روکنے اور بھگانے کا کوئی راستہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو ایسے میں ابلیس یعنی شیطان ان کے پاس آیا ایک بوڑھے کی صورت میں اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کے آنے سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو یوں کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو زبردستی اس کے ساتھ یہ بدکاری کرو، اس کے ساتھ زبردستی برا کام کرو۔ یہ مشورہ دینے کے بعد ان کی ہیزیٹیشن دور کرنے کے لیے سب سے پہلے خود ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے گندا کام کروایا۔ اس طرح یہ گندا کام ان لوگوں میں شیطان نے سکھایا انہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ اس برے کام میں اتنے زیادہ ایڈکٹڈ ہو گئے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل ہی چھوڑ دیا اور ان کی جگہ مردوں سے اپنی سیکشول ڈیزائر پوری کرنے لگے۔
حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے اللہ پاک نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں اس کی وحی اور رسالت پر امانت دار ہوں، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کفر و شرک اور دوسرے گناہوں سے باز آ جاؤ اور ان کی وجہ سے اپنے اوپر عذاب الہی نازل ہونے سے ڈرو، اور جس سیدھے راستے پر چلنے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں جس کی میں، اس پر چل کر میری اطاعت کرو۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی گندگی والی عادتوں پر وارننگ دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا مخلوق میں تم ہی اس حرام اور خبیث کام کے لیے رہ گئے ہو کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرو اور حلال اور پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ دو جنہیں اللہ پاک نے تمہاری بیویاں بنایا ہے؟ تم اپنے اس گندے کام کی وجہ سے حد سے بڑھ چکے ہو۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ اے لوط، اگر آپ نصیحت کرنے اور اس کام کو برا کہنے سے باز نہیں آئے تو ضرور آپ کو ہم اس شہر سے نکال دیں گے۔ یعنی قوم نے ان کی بات بالکل نہ مانی۔ جب قوم کسی صورت بھی اپنے کاموں سے باز نہ آئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ یہ عذاب صرف قوم کے لیے نہیں تھا، اس عذاب کا مزہ وائلہ کو بھی چکھنا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ان گناہوں میں شریک تھی۔ وائلہ قوم کے گناہوں اور اسلام دشمنی میں اس طرح شریک تھی کہ جب بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کوئی بھی مہمان آتے تو یہ آگ جلا کر قوم کے بدکار ترین لوگوں کو ان مہمانوں کے بارے میں بتا دیتی تھی۔ پھر وہ آ کے مہمانوں کے ساتھ برے کام اور بدکاری کرتے تھے، اور آخری بار بھی اس نے یہی کیا جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کی خوبصورتی دیکھی تو قوم کی حرکتوں کی وجہ سے جو وہ خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہ سوچ کر آپ غمزدہ ہو گئے اور ڈر گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ پاک کی طرف سے حکم یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک حضرت لوط خود اس قوم کے گناہ پر 4 مرتبہ گواہی نہ دے دیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے آپ علیہ السلام کے گھر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بستی والوں کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ مہمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی۔ چنانچہ جب مہمان آپ علیہ السلام کے مکان پر پہنچے تھے اس وقت آپ علیہ السلام کے گھر والوں کے علاوہ کسی کو ان کے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اللہ کی دشمن وائلہ گھر سے باہر نکلی اور اپنے قوم کے پاس جا کر جاسوسی کی اور قوم کے لوگوں تک خبر پہنچا دی کہ آج حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں ایسے مہمان آئے ہیں کہ ان جیسے خوبصورت اور حسین نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ قوم نے جب خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سنی تو وہ اپنے گندے اور ناپاک ارادے کے ساتھ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کی عزت اور لحاظ کرنا لازم ہوتا ہے۔ تم اپنی گندی نیت سے مجھے شرمندہ نہ کرو، کیونکہ مہمان کی بے عزتی میزبان کے لیے شرمندگی ہوتی ہے۔ قوم نے جواب دیا اے لوط، کیا ہم آپ کو پہلے ہی نہیں منع کر چکے تھے کہ دوسروں کے معاملے میں دخل مت دینا؟ پھر کیوں آپ ہمارے ان مہمانوں کے بیچ میں آ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے بہت اچھے انداز میں اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے نکاح کی صورت میں پاکیزہ ہیں، سو اگر تمہیں جنسی خواہش پوری کرنی ہے تو ان سے نکاح کر کے جائز طریقے سے پورے کرو کہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور اللہ پاک سے ڈرو، اپنے کفر اور نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور میرے مہمانوں کو کوئی برا کام کر کے مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ کیا تم میں سے ایک بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، کوئی نیک آدمی، کہ جس کی بات مان کر تم اس برے کام سے باز آ جاؤ؟ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر کا دروازہ بن کر اندر سے یہ بات چیت کر رہے تھے، سو قوم نے یہ ارادہ کر لیا کہ دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جائے اور مہمانوں کے ساتھ گناہ کرے۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی بے چینی اور پریشانی دیکھی تو عرض کی اے لوط علیہ السلام، آپ ڈرے نہیں اور غمزدہ بھی نہ ہوں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ عذاب لے کر آئے ہیں جن میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ان کے بتانے سے پہلے آپ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ نوجوان کون ہیں اور کس ارادے سے آئے ہیں۔ خیر، فرشتوں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے کر چلے جائیں اور ان میں سے کوئی بھی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے۔ لیکن فرشتوں نے ساتھ میں آپ علیہ السلام کو وائلہ کے بارے میں بھی بتا دیا کہ آپ کی بیوی پیٹ پھیر کر دیکھ لے گی، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا۔
اب وائلا کا انجام قریب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے عذاب کے بارے میں پوچھا کہ یہ عذاب کب ہوگا؟ فرشتوں نے عرض کی ان پر عذاب وقت صبح کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ صبح کا وقت قریب ہی ہے، آپ اسے دور نہ سمجھیں۔ اب آپ دروازہ کھول کر ہمیں اور انہیں چھوڑ دیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ فرشتوں کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا تو وہ لوگ گھر میں گھس آئے۔ حضرت جبریل نے اللہ پاک کے حکم سے اپنا بازو ان کے چہروں پر مارا تو وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور گھر سے نکل کر بھاگے، لیکن انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور دوسرے ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گئے۔ اس کے بعد قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبریل نے قوم لوط کے شہر جس زمین کے حصے میں تھی اس کے نیچے اپنا ہاتھ یعنی بازو مبارک ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا اور اس میں 4 لاکھ آدمی رہتے تھے، اس ساری بستی کو اپنے بازو سے بہت اونچا اٹھایا، پھر اسے بلندی سے ان کو الٹا کر کے نیچے کی طرف پلٹ دیا۔ اسی دوران حضرت جبریل نے ایک زوردار چیخ بھی ماری اور جو لوگ اس وقت بستی میں موجود نہیں تھے، وہ کہیں سفر پر وغیرہ پر تھے، وہ انہیں لگاتار پتھر برسا کر ہلاک کر دیا گیا۔ کچھ تفسیروں میں یہ بھی آیا ہے کہ بستیاں الٹنے کے بعد بھی ان پر لگاتار پتھر برسائے گئے۔ وائلا عذاب کا شکار ایسے ہوئی کہ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ اس وقت آپ کی یہ بیوی وائلا بھی آپ کے ساتھ ہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو فرما دیا تھا کہ کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہیں دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے سب نے آپ کی بات مانی، کیونکہ وہ سب آپ کو نبی مانتے تھے اور آپ پر ایمان رکھتے تھے، سو کسی نے بھی پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے بچے رہے۔ لیکن وائلا چونکہ منافق تھی، دل میں آپ کو نبی نہیں مانتی تھی، اس نے آپ کی بات پر یقین نہیں کیا اور آپ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کر کے بستی کی طرف دیکھ لیا، اور پلس شہر کو الٹتے ہوئے دیکھ کر افسوس سے چلانے لگی کہ ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ بس یہاں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور وہاں اچانک اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں سے ایک پتھر زوردار طریقے سے اس پر آگے آ کے پڑا، جس کی مار یہ برداشت نہ کر سکی اور اسی وقت پتھر لگتے ہی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ کتابوں میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ بستی سے نکلتے وقت ہی حضرت لوط علیہ السلام نے اسے بھی وہیں چھوڑ دیا تھا، اور جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو یہ بھی انہی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچی۔ ناظرین، کیسی بد نصیب یہ عورت تھی کہ ایک نبی کی صحبت میں رہ کر بھی ایمان کی دولت سے محروم رہی، بلکہ صرف یہی نہیں، اپنے نبی کے دشمنوں کا ساتھ دیتی رہی۔